آج جشن آزادی کا دن ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا اور اسے انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں بے شمار ہندوؤں اور مسلموں نے قربانیاں دی اور اپنا سب کچھ دیش کے نام قربان کر دیا، تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا۔ حضرات محترم، ہندوستان کو آزاد کرانے میں بے شمار علماء کرام نے بھی حصہ لیا ہے۔ اور جنگ آزادی کی ابتدا کب سے ہوئی تو سنو مسلمانوں، 1857 میں جنگ آزادی کا تصور نمودار ہوا۔ اس تحریک کو شروع کرنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی تھے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے مجاہد ہیں، اور کفایت علی کافی مراد آبادی کی یہ ذات اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی پسندیدہ ذات تھی۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کا کلام سنتا ہوں تو کفایت علی مراد آبادی کا کلام سنتا ہوں، اور اپنے بھائی علامہ حسن بریلوی کا سنتا ہوں۔ اور نیز یہ بھی فرمایا کہ کافی مراد آبادی نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ اور مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور فائز احمد بدایونی نے انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب ہی کر دیا گیا۔ علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی یہ مجذوب بزرگ تھے، ایک عرصہ تک جذب کی حالت میں رہے، لیکن جب 1857 میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تو فتووں پر دستخط کرنے والوں میں یہ مجذوب بزرگ بھی تھے، اور جب جذب کی کیفیت ختم ہوئی تو اس کے بعد پورے ہندوستان میں انہوں نے جنگ آزادی کا لوگوں میں ایک ماحول پیدا کر دیا۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی، ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحج الدین مراد آبادی، مفتی مظہر کریم دریابادی، مفتی رحمت اللہ کیرانوی، مولانا انور شاہ کشمیری، جنرل شہنواز خان، مولانا ابوالکلام آزاد، بہادر شاہ ظفر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، برکت اللہ بھوپالی، اشفاق اللہ خاں، ان کے علاوہ بے شمار علماء کرام نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے، ان کے وجود کو ہندوستان سے ختم کرنا ضروری ہے۔ تو 1857 میں جب علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف پوری طاقت صرف کر دی تو کچھ مخبروں نے علماء کرام کے خلاف خبریں دی، اور جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں فوجوں کو لے کر اترے تو اس وقت کچھ لوگوں نے دھوکہ بازی کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارا پلان ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ان علماء کو اور ان لوگوں کو شہید کر دیا جنہوں نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو اکھاڑنے میں حصہ لیا تھا۔ کسی کو جیل بھیجا، کسی کو پھانسی دی، کسی کو قتل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت راستے میں تھے، اکثر درختوں پر علماء کرام کے سر لٹکے ہوئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب کے جرم میں شہید کیا گیا، اور ان مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا تھا۔ لیکن سلام ہو ان 5 لاکھ مجاہدین پر جن کو نجس چمڑوں میں سلا گیا، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، جن کو دار پر لٹکایا گیا، جن کی بیویوں کو تو چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو تو قتل کر دیا گیا، اور دلی کی جامع مسجد کے علاقے میں کئی دن تک لاشیں پڑی رہیں، سڑتی رہیں، اسے گیدڑ کوے کھاتے رہے، اسے کتے نوچتے رہیں، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہیں، لیکن انہوں نے مذہب اور وطن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر بھی آج دنیا کوئی انہیں یاد نہیں کر رہا ہے۔ 25 اپریل 1858 کو کچھ انگریز جاسوس نے کہا کہ کفایت علی کافی صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ چنانچہ ان کو گرفتار کیا گیا اور 2 دن مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کی سزا سنی آپ نے
تو آپ مسکرانے لگے اور کہا یہ پھانسی برسر عام دی جائے، اور علامہ کفایت علی کافی کو مجمع عام میں لایا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آپ نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما لگایا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ گئے اور کچھ لوگوں نے کہا کفایت علی تمہیں خوف نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں پھانسی ہونے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پھانسی اور موت سے وہ ڈرے جسے زندگی کے بعد مایوس ہونا ہے، میں تو اس لیے خوشی سے جا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے والی ہے، سرکار بھی میرے انتظار میں ہیں۔ جب تختہ دار پر لایا جاتا ہے تو کفایت علی کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی شان میں کچھ عرض کر دوں، تو اس وقت میرے گلے میں پھندا ڈالا جائے۔ جب پھندا گلے میں ڈالا گیا تو وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مقتے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں میں سخن رہ جائے گا۔ جب یہ اشعار آپ پڑھ چکے تو آپ کو پھانسی دے دی گئی، اور علامہ ہدایت رسول یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ علامہ ہدایت رسول کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ کی بات کو مسلم تو مسلم، ہندو بھی مانتے تھے۔ علامہ ہدایت رسول کی ہندوستانیوں سے ایک ہدایت تھی کہ کوئی بھی ہندوستانی اگر سبزی خریدے تو اسے بیچ دینا، اگر دودھ خریدے تو اسے بیچ دینا، لیکن انگریزوں کو ایک چیز بھی مت دینا، چاہے جو ہو جائے۔ انگریز مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ ایک سبزی بیچنے والی ایک ٹوکری میں ایک عورت ایک ٹوکری میں آلو وغیرہ بیچ رہی تھی۔ ایک انگریز پہنچتا ہے کہ مجھے کچھ آلو دے دو، اور وہ سبزی بیچنے والی عورت غیر مسلم تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے مولانا ہدایت رسول کا حکم ہے کہ انگریزوں کو ایک پتے کا ٹکڑا بھی نہ دینا۔ تو انگریز کہتا ہے کہ کتنی قیمت میں تو بیچتی ہے اسے؟ تو اس نے کچھ قیمت بتائی ہوگی، تو انگریز نے کہا اس سے 10 گنا لے لے لیکن مجھے آلو دے دے۔ تو وہ غیر مسلم عورت کہتی ہے 10 گنا کی تو بات ہی الگ ہے، اگر تو ایک آلو کی قیمت 1 لاکھ روپیہ بھی دے گا تو میں مولانا ہدایت رسول کی ماننے والی ہوں، ان کا فتویٰ دیکھوں گی اور تیرے ہاتھ آلو نہیں بیچوں گی۔ غیر مسلم مورخ انگریزوں کا جاسوس گوری شنکر 28 اگست 1857 کی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ مولوی فضل حق جب سے دلی آیا ہے شہریوں اور فوجیوں کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں لگا ہوا ہے۔ 1857 کے انقلاب کی آواز 1947 کو تکمیل میں آئی۔ بنیاد تو 1857 میں رکھی گئی لیکن اس کی تکمیل 1947 میں ہوئی، اور بنیاد کا اعتبار کیا جاتا ہے اور لوگ 1947 کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر 1857 کی جنگ نہ ہوتی جس کو ہمارے سنی علماء نے گرمایا تھا تو 1947 کا دن کبھی دیکھنے کو نہ ملتا۔ اگر ہندوستان کے کچھ لوگ مخبری نہ کرتے تو 1857 ہی میں ہمارا ہندوستان آزاد ہو جاتا، کیونکہ 1857 ہی کے اندر انگریزوں کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ لیکن ہمارے علماء کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہمارے بادشاہوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اگر ہمارے علماء آگے نہ بڑھتے تو دیش کبھی آزاد نہ ہوتا۔ حضرات محترم حضرت بہادر شاہ ظفر اور جنرل بخت کے متعلق یہ بات جواہر لال نہرو لکھتے ہیں، جن کو چاچا نہرو کہا جاتا ہے، کہ اگر دلی کی ساری جنگ کا تاج کسی کے سر پر تھا تو وہ بہادر شاہ ظفر کے سر پر تھا۔ جنگ کے اگر کوئی ہاتھ اور پیر تھے تو وہ ہندو اور مسلم تھے۔
اس کا اگر کوئی دماغ تھا تو وہ جنرل بخت خان تھے۔ مولوی احمد اللہ مدراسی یہ بھی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ساورکر مورخ لکھ رہا ہے کہ مولوی رحمت اللہ مدراسی قد میں اونچا ہے، بدن گہرا، مضبوط گہرے بدن والا، آنکھیں بڑی بڑی، بھویں کالی کالی، ناک نوکدار، چہرہ بھرا ہوا۔ بہادر مسلمان کی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام کے اصول پر یقین رکھنے والے ایسے دیش بھکت ہیں کہ انہوں نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ انگریزوں کی مخالفت کی ہے اور انگریزوں کو باہر نکالنے کی ایسی کوشش کی کہ دنیا اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مسلمانوں کا کردار کیا تھا؟ فضل حق تو کالے پانی کی سزا کاٹی، مفتی صدر الدین آزردہ تو لڑے ہی لڑے، کافی کفایت علی تو شہادت نوش فرمائی، حضرت کاکوروی نے تو جیل کی سزا کاٹی، عظیم اللہ خان، خان عبد الغفار خان، شہید اشفاق، شہید عبد الحمید، اشفاق اللہ خان، اس طریقے کے مسلمان تو آہنی مرد تھے، یہ ملک کے لیے لڑتے رہے، اور ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش فرمائی، بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اے مسلمانوں، صرف تمہارے مردوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اودھ کی سرزمین پر ایک خاتون تھی جسے بیگم حضرت محل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس خاتون نے سیدہ زینب کبریٰ کی کنیز نے کربلا سے یہ پیغام لیا اور اس پیغام سے یہ ہمت حاصل کی کہ جب امام حسین جام شہادت نوش کر چکے تو سیدہ زینب نے پورے قافلے کی قیادت فرمائی تھی۔ گویا کہ زینب کبریٰ نے کردار علی ادا کیا، کبھی کردار فاطمہ ادا کیا، کبھی کردار حسین ادا کیا، کبھی کردار حسن ادا کیا، اور کبھی خود کردار زینب ادا کیا۔ پتہ چلا کہ حضرت زینب نے بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ عورت صرف گھر میں کام کرنے والی کا نام نہیں ہے۔ زینب نے کربلا کی سرزمین سے دمشق تک اور وہاں سے لے کر مدینہ تک راستے پر یہی پیغام دیتی رہیں کہ اگر عورت استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے تو وہ کبھی کبھی مردوں سے بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اور جس عورت کے پاس زینب کا کردار نہیں، وہ عورتیں کبھی یہ کام انجام نہیں دے سکتی ہیں۔ اور بیگم حضرت محل کے سامنے حضرت زینب کبریٰ کا کردار تھا، اور پنڈت سندر لال لکھتے ہیں کہ جب بیگم حضرت محل نے دیکھا کہ آزادی کی جنگ علماء لڑ رہے ہیں، صوفیہ لڑ رہے ہیں، اہل علم لڑ رہے ہیں، اس وقت حضرت محل نے عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پرجوش خطاب کیا اور اپنے بیان میں ان عورتوں سے کہا کہ اپنے جسم کو باندھ لو، اور اپنے جسم کو باندھنے کے بعد فوجی کپڑے پہن لو اور لڑنے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاؤ۔ ہماری مسلم عورتوں نے فوجی لباس پہن کر اپنے جسم کو باندھ کر بیگم حضرت محل کی قیادت میں ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے مرد تو مرد ہیں، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ مسلمانوں غور تو کرو، کیسے تھے وہ لوگ جو اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیا، اور آج ہم ان کو بھولے بیٹھے ہیں۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں ہندو عورت ہو یا مسلم عورت دونوں پردے کی پابند تھی۔ آج بھی دیہاتوں میں عورت ہندو ہو، ہندو مرد یا مسلم مرد کو دیکھتی ہے تو اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے، لیکن آج مسلمان کی بیٹیاں ہوں یا ہندو کی بے پردہ کیوں رہتی ہیں؟ یہ انگریزی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ ہم نے انگریزوں کو تو باہر کر دیا، لیکن انگریزی تہذیب کو بھی باہر کرنا ہوگا۔ مسلمانوں، آج تم مالداری میں کتنا پیچھے ہو گئے ہو۔ ایک بہت بڑے مفکر نے فرمایا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں مسلمان اتنا دولت مند تھا کہ ایک ایک تاجر کے پاس اتنی دولت ہوا کرتی تھی جتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے بھی میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایک تاجر اتنا بڑا مالدار تھا۔ کب تک؟ جب تک آپ عیاشیوں پہ خرچ نہ کرتے تھے اور ڈھول تماشوں پہ خرچ نہ کرتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کے مال میں بے پناہ برکت دی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو،
اللہ سے ڈرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حلال جگہ خرچ کرو، اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، اور خانقاہ برکاتیہ کا وہ پیغام ذہن میں رکھو کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس مشن کے تحت اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دو۔